الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شرح السنہ کتاب کا درس ہمارے یہاں چل رہا ہے اور یہ تیسرا درس ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعَلَمْ رحمک اللہ انہ لا یتم اسلام عبد حتی یکون متبعا مصدقا مسلما۔ اے مسلمانوں، تم یقین رکھنا، یقین جانو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے۔ لا یتم اسلام عبد، کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، حتی یکون متبعا، یہاں تک کہ وہ دلیل کی اتباع کرنے والا ہو، مصدقاً، اللہ اور اس کے رسول سے دلیل کے اندر جو بات آ جائے اس کو صحیح سمجھنے والا ہو، مصدقاً، تصدیق کرتا ہو، جھٹلاتا نہ ہو، متبعاً، اس کی پیروی کرتا ہو، مخالفت نہیں کرتا ہو، چھوڑنے والا نہ ہو، مسلماً، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، سر جھکا لے۔ تو مسلمان کب ہوگا؟ انہوں نے سکھایا، مسلمان، یہ بات یقین کر لیں اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ مسلمان وہی ہوگا، کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متبع نہ ہو، یعنی انسان کو متبع ہونا ضروری۔ کون سی چیز کی اتباع کرے گا؟ جیسے مسلمان لوگ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں بستی میں ہو رہا، ہمارے شہر میں جس طرح ہو رہا، ہمارے ملک میں، اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس شریعت کی اتباع کرو، اس وحی کی، اس دین کی جو تم لوگوں کی طرف نازل کیا گیا۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر یا جو شریعت اور وحی نازل کی گئی ہے، وحی کیا کیا بتایا تھا اس سے پہلے بھی، قرآن اور سنت دونوں وحی ہیں، وحی کو چھوڑ کر دوسرے کسی کو اپنا ولی، دوست، پیروکار نہ بنایا جائے۔ جہاں پر بھی دلیل آ جائے، جس مسئلے میں بھی، مسلمان کا شیوا اور مسلمان کی پہچان اور علامت یہ ہے، بس وہ دلیل کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، دشمنی، مخالفت نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے دلیل کو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكْفُونَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ كَذَّبَهُمْ۔ یہ ایک بہت ہی قیمتی بات انہوں نے کہی ہے اور ایک اصولی بات ہے، اصول جس کو کہتے ہیں، دین جس پر قائم ہوتا ہے۔ کہا فَمَنْ زَعَمَ، جو یہ سمجھتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین اسلام کا کوئی بھی ایک مسئلہ ایسا باقی رہ گیا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بیان نہیں کیا، ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، تو وہ انسان صحابہ کو جھٹلانے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام نے دین کے کسی بھی ایک مسئلے کو چھوڑ دیا ہے، کس اعتبار سے چھوڑا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا، نقل نہیں کیا ہے۔ جو بھی دین کا مسئلہ تھا، کوئی نہ کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کر دیا ہے۔ نبی دین کے ہر مسئلے کے اندر کوئی بھی مسئلہ جو کافی ہے، جو ضرورت ہے انسان کی، ضرورت کی، جس سے انسان کی دنیاوی اخروی زندگی کی کامیابی ہے، صحابہ نے اس کو بیان کر دیا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے اس میں کافی نہیں ہے، اس میں اسوہ نہیں ہے، مزید دین میں اور کسی چیز کی ضرورت ہے، صحابہ کرام نے اس مسئلے میں ہماری رہنمائی نہیں کی ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں کوئی شخص آ کر کہے کہ ہم لوگ آج ڈیموکریسی ہے، آج جمہوریت ہے، آج ایسا زمانہ ہے، ویسا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا زمانہ دوسرا تھا، ایسے بہت سارے تحریری لوگ، جماعتی لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ، اپنے آپ کو پڑھے لکھے ماڈرن کہنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ارے صحابہ کا زمانہ دوسرا تھا، موجودہ زمانہ مختلف ہے۔ تو مسلمانوں کا دیکھیے کیا مسئلہ عقیدہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ نے دین کا کوئی بھی مسئلہ جو ہمارے لیے ضروری تھا اس میں ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یعنی صحابہ کا اسوہ موجود نہیں ہے، وہ انسان صحابہ کو جھٹلانے والا ہے۔ صحابہ کو جھٹلائے گا تو کیا ہوگا؟ نبی کو جھٹلانے والا ہوگا۔
نبی کو جھٹلایا، دین اسلام کو جھٹلایا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ یہ امانت سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملی ہے۔ صحابہ کی عزت و آبرو پہ کوئی کلام کرے گا تو وہ انسان زندیق ہے۔ صحابہ کرام کے علم میں، فقہ میں، بصیرت میں کوئی شک کرے گا تو وہ انسان گمراہ ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے کے اندر کوئی بھی کمی نقص کوئی انسان کہے گا تو اس کا اسلام ناقص ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ سمجھے گا کہ صحابہ کرام نے کسی بھی ایک مسئلے کو چھوڑ دیا ہے، اگر صحابہ نے جس مسئلے میں خاموشی اختیار کی ہے اس میں اسوہ ہے کہ وہاں خاموشی اختیار کیا جائے۔ صحابہ کرام نے جس مسئلے میں کوئی حکم دیا اس میں وہ حکم کو اپنایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے دین کو پورا ہمارے سامنے لے آیا ہے، پورے حفاظت کے ساتھ منتقل کر دیا ہے۔ اگر یہ کوئی انسان سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام نے کسی طرح سے بھی نقص اور کمی کی ہے دین کے پہنچانے میں، دین کے سمجھنے میں، دین کا بیان کرنے میں، نقل کرنے میں، کسی اعتبار سے صحابہ نے کمی کی ہے، تو یہ الزام کس پر آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا۔ یہ الزام قرآن کی حفاظت پر آئے گا۔ یعنی اس کا یہ دعویٰ ہوا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، کہ قرآن کا دو حصہ ہوتا ہے میرے بھائیو، قرآن کا دو حصہ ہے۔ قرآن کے ایک الفاظ ہیں، اس کی حفاظت کی گارنٹی ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں۔ قرآن کے دوسرا حصہ قرآن کا معنی مفہوم ہے۔ قرآن کا معنی اور مفہوم بھی اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ کی ذمہ داری لے رہا ہے اللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ اس کے معنی کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن نہیں کہا۔ قرآن نہیں کہا، کیا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن بھی ذکر ہے اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جیسا کہ اس بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کی تشریح حدیث رسول ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جب آتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، یاد کرواتے تھے، تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ کیجیے، لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، اس کو جمع کریں گے، محفوظ کر دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ قرآن کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لی ہے قرآن کو، یعنی نبی کو پڑھائے گا تو امت کو وہ چیز آئے گی، اور اللہ نے قرآن میں کہا سنقرئک، سبح اسم ربک، سورہ اعلیٰ میں کیا کہا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم عنقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے، فلا تنسى، آپ قرآن نہیں بھولیں گے، تو قرآن پورا محفوظ ہے۔ تو قرآن ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جلدی جلدی قرآن نہیں پڑھیے، میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن آپ کو یاد کروا دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو قرآن کی وضاحت کس کی طرف سے ہوگی؟ قرآن کا اللہ کی طرف سے۔ قرآن کا معنی کون بیان کرے گا؟ اللہ رب العالمین بیان کرے گا۔ اور یہی آیت شیم اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا اے نبی تاکہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے، اس کی شرح کریں، اس کی تفسیر کریں۔ تو جو بھی احادیث رسول کو چھوڑ کر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر قرآن کی شرح کرتا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو بیان یعنی شرح اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ قرآن کی حفاظت دو اعتبار سے ہوئی، کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے، قرآن کی حفاظت معنی کے اعتبار سے، ان دونوں کے ذریعے سے قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ اور جو انسان جب صحابہ کو انسان مطعون قرار دیتا ہے، صحابہ کرام کو کہے گا کہ انہوں نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، سمجھا نہیں مسائل کو، کوئی ایک مسئلہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو گویا کہ وہ قرآن پر الزام لگانے والا ہوگا۔ قرآن کو پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حدیث رسول کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر کردار، ہر وصف، ہر طریقہ اخلاق کو صحابہ کرام نے معمولی چیزوں کو نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنستے تھے وہ ہنسنے کی کیفیت کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تھے صحابہ کرام نے اس کی کیفیت کو بیان کیا۔ ایسے آپ غصہ ہوتے کہ آپ کے چہرے میں جیسے انار کا پانی چھڑک دیا گیا ہو، آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا غصے کی حالت میں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسنے کی کیفیت، آپ نے کبھی کھلکھلا کر ہا 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 کر کے نہیں ہنسا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہنسنا ہوتا تھا تو مسکراتے تھے۔ ایک باریک سے باریک چیز نقل کیا ہے۔ تو جو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے کافی نہیں ہے کسی بھی مسئلے کے اندر، وہ انسان اپنے ایمان کا موازنہ کرے۔ مؤلف نے کہا وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اب مسئلہ ہمارے پاس ہے، وَكَفَى بِهِ فُرْقَةً وَطَانًا عَلَيْهِمْ۔ وہ انسان کیا ہوگا جو صحابہ کو کافی نہیں سمجھ رہا دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، وہ صحابہ پر طعن کرنے والا ہوگا۔ طعن کرنے والا ہے نہیں، صحابہ کی برائی کرنے والا۔ اور نبی نے کیا فرمایا، لا تسبوا اصحابی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ کو تم برا بھلا مت کہنا، ان پہ طعن نہیں کرنا، ان پہ عیب نہیں کرنا، ان کی غلطیوں کو نہ نکالنا، یہ میرے صحابہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ صحابہ کرام کی پیروی کرنا۔ کہا آگے وَهُوَ مُضِلٌّ مبتدع ضال مضل، جو انسان صحابہ کے اندر نقص دیکھے گا، پائے گا، سمجھے گا اور نقص نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان دوسروں کو گمراہ کر دے گا، اس کے پیچھے چلنے والا نہیں۔ اسی لیے آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں، کوئی بھی دنیا میں کتنا بڑا نیک اپنے آپ کو ظاہر کرے، کتنا بڑا مولانا ہو، کتنا بڑا عابد ہو، کتنا عزت والا، شہرت والا، پیسے والا ہو، اگر اس کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں کھل رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس کی زبان، آپ اس کی باتوں کو نہ سننا، اس کے تقوی اور اس کی نیکی کو دیکھ کر آپ دھوکے میں مت آ جانا، بس اس کا فائل بند کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، نکال دینا اپنی زندگی سے، وہ انسان صحیح نہیں ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بعض تابعین سے یہ بات وارد ہے کہ جو انسان ابو بکر اور عمر کو گالی دیتا ہے، ان کو غلط بات کہتا ہے، وہ انسان یجب القتل، اسے قتل کر دینا چاہیے، وہ پہلے اسے توبہ کروانا چاہیے، اگر توبہ کرتا ہے تو صحیح، ورنہ اسے قتل کر دینا چاہیے۔ جو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ تو آج جب بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یہ باتیں پیش کرتے ہیں، ارے مسلمان بولو، اہل حدیث کیا بولتے ہو؟ مسلمان بولو، بولنا ضروری ہے یا نہیں؟ اہل حدیث بولنا ضروری ہے بتانے کے لیے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کو طعن نہیں کرتے ہیں۔ اہل حدیث اس لیے کہ مطلب کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک حدیث کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ہم اپنی عقلوں کو، دماغ کو نہیں لگاتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان آ جانے کے بعد یسلم تسلیمہ کر دیتے ہیں، بس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، ان کی باتوں کو، کوئی اور آگے بات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا رہنمائی کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ صحابہ کرام کو جو انسان یہ سمجھتا ہے اس سے آپ کو دور رہنا۔ محدث فی الاسلام ما لیس منہ، وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان گمراہ ہے، وہ اس کے انسان کے پیچھے کبھی اس کی باتوں کو نہ سننا، اس سے بچنا، اسے اعراض کرنا، وہ گمراہ کر دے گا۔ وہ انسان دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والا ہے جو دین کے اندر نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ صحابہ کرام، دیکھیں دین کو کیسے سمجھنا ہے، دین کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں جہاں پر احادیث موجود ہیں، ما ورد فیہ حدیث عمل بہ، صحابہ کرام، ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ، صحابہ کرام دنیا میں سب سے زیادہ اپنے حبیب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ہم سے زیادہ، پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ، ہر زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو سب سے زیادہ کون اپنانے والا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھی۔ صحابہ نبی کی مخالفت کبھی نہیں کرتے تھے، یہ اصل ہے، یہ پہلے یہ بات اپنی ذہن میں رہنی چاہیے۔ انسان ایسی بات حدیث آ جا رہی ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ صحابہ کا وہی مسلک ہے، اس لیے ہم وہ کریں گے، چاہے اس کے بعد صحابی کا قول ملے یا نہیں ملے۔ جب ہم کو کسی مسئلے میں ڈھونڈنا ہو اس میں دین کا، دین اسلام کا کیا حکم ہے، تو ہم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ڈھونڈیں گے، اگر مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی صحابہ کرام کا دین ہے، وہ حدیث جو وہی صحابہ کرام مانتے تھے، کیونکہ وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہی نہیں جب تک کہ وہ صحابی اسے روایت نہیں کرتے۔
اسی لیے وہ ہمارا دین ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ آئے گا، اگر اس مسئلے میں جو آپ مسئلہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، اور ایک صحابی سے ایک قول منقول ہے، ایک صحابی سے ایک قول منقول ہے، اسلام کے کسی اور قاعدے سے کوئی دلیل سے ٹکرا نہیں رہی، تو اس صحابی کے قول پر عمل کیا جائے گا، اب نہیں چھوڑا جائے گا اس کو۔ سمجھ گئے؟ کسی مسئلے میں حدیث میں موجود نہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کے عمل میں گئے، ایک صحابی ملے یا دو صحابی ملے، دونوں سیم کہہ رہے ہیں، تین صحابی ملے، دونوں سیم کہہ رہے ہیں، ایک صحابی سے ایک قول مل جا رہا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ، یہ طریقہ۔ تیسرا ایک ہے، حدیث موجود نہیں ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چند اقوال وارد ہے، کہ ایک قول وارد ہے، فلاں صحابی یہ کر رہے، فلاں صحابی یہ کر رہے، تو اس میں کس کو اپنایا جائے گا؟ دلیل کے قریب جو ہوگا، قرآن اور حدیث کے ان اصول اور قواعد والی دلیلوں سے اخذ کیا جائے گا کہ کس صحابی کا قول زیادہ دلیل سے قریب معلوم ہو رہا ہے، اس صحابی کے قول کو لیا جائے گا، اور جس صحابی کا قول اسے صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے اسے چھوڑ دے گا، لیکن صحابہ پہ طعن نہیں کیا جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہاد قرار دیا جائے گا۔ اب اور ایک مسئلہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے جس میں قرآن و سنت سے آپ کو دلیل نہیں ملی، لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، جن باتوں کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے انسان کو جنت ملنے والی ہے، جہنم سے انسان بچے گا، وہ تمام مسائل قرآن حدیث میں بیان کر دیے گئے۔ ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے نا اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اسی لیے ہم کو قرآن اور حدیث میں پڑھنے کا، طالب علم کو سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ طالب علم کو قرآن اور حدیث میں وہی مسئلہ سیکھنا چاہیے جو چیز وارد ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا سیکھے گا؟ عقیدہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسین، شہادت اللہ الہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں، تو سب سے پہلے آپ انسان کو، طالب علم کو کس سے شروع کرنا ہے؟ ایک مسلمان کو عقیدے کو سیکھنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، رسالت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں کیا ہونے والا، قبر میں کیا ہونے والا ہے انسان، یہ سب عقائد والے مسائل کو سب سے پہلے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد اقامت صلاح، نماز کے مسائل سب بیان ہے، کھلا بیان کر دیا گیا ہے، جن باتوں کے ذریعے سے آپ کی نماز قبول ہو جائے گی ان تمام باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، جو نماز کا رکن ہے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں تمام چیزوں کو، زکوٰۃ میں جو چیز ضروری تھی اس کو بیان کر دیا گیا۔ نئے مسائل آئیں گے، وہ سیکھنے سے پہلے انسان کو ضروری چیز سیکھنا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ روزہ ہے، روزے میں جو اصولی مسائل ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جس سے روزہ مکمل ہوگا، روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں وارد ہے اس کو پہلے سیکھنا ہے۔ جو چیز نہیں وارد ہے وہ سیکھنے کی وجہ سے انسان، جو چیز نبی نے حدیث میں بیان کر دیا، اگر آپ اس کو جان جائیں گے تو جو چیز آپ نہیں جانتے، جو وارد نہیں، اس کو سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اسی لیے ویسے سیکھا جائے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سیکھنا، روزے کے بارے میں، پھر حج کے بارے میں، حج کے مسائل، تو یہ 5 ارکان جو اسلام کے ہو گئے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا گیا۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ تجارت کو، مسئلہ کو قرآن میں، حدیث سے آپ کو پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا۔ آپ کے کامیابی کے لیے جو باتیں ضروری تھی اللہ اور اس کے رسول نے کھول کر بیان کر دیا، اس میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، کوئی کہیں چھپایا نہیں، صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ جو نئے مسائل ہوتے ہیں، کبھی آنے والے ہوتے ہیں، اس میں علماء اجتہاد کرتے ہیں، اسی لیے تقلید جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اصل مسائل تو وارد ہے نا، اصل مسائل اللہ کے رسول سے ہمارے پاس آئے ہیں، جو دین کا بیس ہے، اسی لیے ہم تمام اماموں کی عزت کرتے ہیں، امام بخاری کی عزت کرتے ہیں، امام مسلم کی عزت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام احمد کی، امام اوزاعی کی، سینکڑوں امام ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ امام کے معنی بہت بڑا عالم جو اجتہاد کے درجے کو پہنچ گیا ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی بات اگر قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم نہیں لیتے، ہم قرآن حدیث کی بات لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے جس میں قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہیں ہے، نبی نے اس میں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی، خاموش ہے، اور اس میں صحابہ کا بھی کوئی قول نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ائمہ کے قول کو دیکھیں، علماء نے کیا لکھا ہے کتابوں کے اندر۔
اب اس میں مختلف اقوال آپ کو ملیں گے، تو آپ پھر دلیل کی بنیاد پر کوشش کریں گے، علماء سے کوشش کریں گے، اجتہاد کی بنیاد پر ایک عمل کو اختیار کریں گے، اور جو اجتہاد کے لائق نہیں ہے، عام آدمی ہے، وہ عالم سے پوچھ کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھو۔ علماء سے دو طرح کی باتیں آپ پوچھیں گے، ایک تو باتیں وہ جو علماء آپ کو دلیل سے بیان کریں گے، اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی انسان کوئی سائل فتویٰ پوچھنے آتا تھا تو صحابہ کرام مسئلے کو بتاتے تھے، حدیث کو بیان کر دیتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ ہاں اگر اجتہادی مسئلہ ہے، دلیل نہیں ہے، تو صحابہ کرام اس میں ایسی فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن یہ کم ہے، کیونکہ دین اصل تقلید پہ قائم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں گے، دین تقلید پہ قائم نہیں ہے۔ تقلید کے معنی دنیا کے کسی ایک امام کو اٹھا لینا اور اس کی بات کو اپنا آخری قول سمجھنا، اسی کے مطابق نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور یہ ساری چیزیں، یہ تو رسول کا درجہ ہے، یہ رسول کا درجہ ہے، وہ کسی عالم کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور ایک امام کو، یہ آج امت جو گمراہ ہے، امت کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو تقلید کا شکار ہو کر طرح طرح کی غلاظتوں میں، خباثتوں میں، شرکیات میں، بدعیات میں، رسوم رواجات میں پڑے ہوئے، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور تمام امت کا اتفاق ہے، عقیدے کے اندر تقلید نہیں ہے، مسائل کے اندر عقیدہ ان کا خراب ہو گیا۔ جتنے ائمہ کو ماننے والے اکثر غالب ان کے ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنے اماموں کے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، امام ابو حنیفہ نے کبھی 40واں نہیں منایا، امام ابو حنیفہ نے کبھی بدعت کوئی نہیں کی، بدعت کی تعلیم نہیں دی، بدعت سے لوگوں کو روکا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ، وہی مسلک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی، امام مالک ہو، امام بخاری ہو، یہ سب تمام ائمہ کیا تھے؟ سلف صالحین اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے تھے، اسی طریقے کو تو ہم اپنا رہے ہیں، تو ہم نئے کیسے ہو گئے؟ اہل الحدیث، سلفی، اہل سنہ والجماعہ الگ کیسے ہو گئے؟ وہ ان کے طریقے پر چلنے والے ہوئے، ہم ان کی عزت پہ کلام نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو طعن نہیں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام تھے، ان کے امام کی حیثیت دیتے، ان کی جو بات صحیح ہوتی ہے ان کو عزت کے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کی جو بات حدیث رسول سے ٹکرا جاتی ہے ان کو بڑی عزت کے ساتھ ہم بری کر دیتے ہیں اور ان کو لیتے نہیں ہیں، کیونکہ خود امام رحمہ اللہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو اس پر تم عمل کرنا۔ اور بعض ائمہ نے، امام شافعی نے کہا کہ جب تم دیکھو کوئی بات، میری بات، امام شافعی نے کہا میری بات جب تم دیکھو حدیث رسول کے مخالف ہے تو فَاضْرِبُوا قَوْلِي بِعَرْضِ الْحَائِطِ، تو میری بات کو دیوار پہ مار دو، دیوار پہ مار دو۔ یہ ائمہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے مقلدین غلطی پہ پڑے ہوئے ہیں اور چیزوں کو اپنائے جا رہے ہیں۔ امام مالک نے کیا کہا دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں تھے، پوری زندگی، کبھی امام مالک کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں دوسرے ملک کا سفر نہیں کیے، اور مسجد نبوی میں پوری زندگی انہوں نے حدیث رسول کو پڑھایا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد موجودہ زمانے، اس زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں، یا اس سے تھوڑی بڑی یا چھوٹی جو بھی رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے وہ پڑھایا ہے۔ اور امام مالک تابعی میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، نافع کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر صحابی، نافع تابعی، اور ان کے شاگرد ہیں امام مالک۔ امام مالک مسجد نبوی میں حدیث رسول کا درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لوگوں کو تقلید کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ، آج جو مسلمانوں نے ایک یہ بنا لیا ہے کہ فلاں امام کو فلاں کی بات کو مانا ہی جائے، صرف اسی کو بغیر دلیل کے مانا جائے۔ حدیث رسول موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، پھر بھی امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ان کی یہ تعلیم نہیں۔ امام مالک نے کہا تھا کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، مسجد نبی میں بیٹھ کر درس دیتے ہوئے بارہا یہ الفاظ انہوں نے کہا تھا، ہر انسان کی بات کو، یعنی جو عالم ہوگا، ہر انسان کی بات اگر صحیح ہے یؤخذ، اس پہ عمل کیا جائے گا، ویرد، اگر غلط ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا، چاہے کتنا بڑا امام ہو۔ اسی لیے اہل الحدیث کیا کرتے ہیں، اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اتنے بڑا امام مجتہد اپنے زمانے کے، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں پہ کروڑوں ہزاروں لوگوں کو ہدایت دی، اور آج تک ان کے علم کا، ان کے تقوی کی وجہ سے لوگ آج استفادہ اور فائدہ اٹھا رہے ہیں،
لیکن اگر اہل الحدیث کا مسلک یہ ہے، اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی غلطی ہوتی ہے تو ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، لیکن ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا، ان کو معذور قرار دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ایک اجتہاد کا اجر دے گا، لیکن ان کو رسول کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی تو ہماری غلطی، ہمارے اوپر جو الزام لگائے تھے، یہی تو ہے ہمارا جرم، یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں۔ اور امام مالک نے بھی کہا ہر کسی کی بات کو آپ لے سکتے ہو اگر صحیح ہے تو، اور غلط ہے تو اس کو رد کر سکتے ہو، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ باتیں تھی، اس طرح سے انسان کو وَعَلَمْ رحمك اللہ انه ليس في السنة قياس، رحمك اللہ انه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الامثال۔ آگے مؤلف کہتے ہیں یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ سنت کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیا معنی قیاس؟ اپنے عقل کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کون عقل کو استعمال کیا؟ دلیل آ جانے کے بعد دین میں عقل کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ جیسے زکوٰۃ نکالنے، صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے غلہ یا پیسہ، تو کوئی انسان بولے نہیں موجودہ زمانے میں پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ زیادہ فائدہ مند ہے، تو یہ کیا کر رہا؟ عقل لگا رہا۔ کہاں پر عقل لگا رہا؟ دلیل آنے کے بعد۔ اگر دلیل نہیں رہتی تو ہم اس کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے کہا ہم لوگ غلہ نکالتے تھے، اور غلہ کی ساری قسموں کو بیان کیا، کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، جو ہے، گیہوں ہے، ساری چیزوں ہم نکالتے تھے صدقۃ الفطر میں۔ ایک انسان آج کا موجودہ زمانے میں آ کر اور اپنے آپ کو بریلینٹ اور عقل لگاتے ہوئے کہہ رہا کہ نہیں پیسہ زیادہ اچھا ہے، اللہ پر اتہام کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے؟ غریب کی ضرورت کو آپ اور ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے جس نے شریعت کو نازل کیا، اللہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہا لیس فی السنۃ قیاس، دین میں دلیل آ جانے کے بعد قیاس اور عقل کو نہیں لگانا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا بھائی؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو ابلیس نے قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، عقل لگایا، ارے میں آدم سے بہتر۔ کیوں بہتر ہے؟ کیا دلیل ہے؟ علم اور تقوی نہیں بولا، علم بولتا تو ایک بات چلتی۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا۔ مٹی تو زمین تلے رہتی، پیروں تلی، مٹی نیچے ہوتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، میں بہتر ہوں۔ عقل، اسی لیے کہا گیا باطل قیاس، غلط عقل، غلط طریقے سے لگانا جس سے سنت کو رد کیا جائے، وہ قیاس منع ہے۔ لیکن ایک قیاس ایسا ہوتا ہے جو صحیح ہے، صحیح کہا، جیسے کوئی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ پوچھا، ایک خاتون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد یا والدہ کا حج تھا، واجب تھا، اور وہ نہیں کر پائیں، وہ انتقال ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، تم مجھے بتاؤ، اگر تمہارے والد کے اوپر کوئی قرض رہتا تو تم ادا کرتے کیا؟ تو ہاں ادا کرتے۔ جب انسان کا قرض، آپ کے والد اگر کسی انسان کا قرض لیتے ہیں تو آپ ادا کرتے ہو؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرض ہے کہ اگر تمہارے والد پر حج فرض ہو چکا تھا، اگر وہ نہیں کیے تو تم اپنے والد کی طرف سے اس قضا کو، اس قرض کو تم ادا کر دو۔ یہاں بھی قیاس کیا گیا ہے، لیکن یہ قیاس صحیح ہے۔ باطل جہاں پر رد کیا جاتا ہے، قرآن حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے، وہاں پر منع کیا۔ ولا یضرب لها الامثال، دین کے معاملے میں اس جیسے اپنے عقلوں سے مثال نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مثال سے نہیں سمجھا جائے گا، فلا تضربوا للہ الامثال۔ اللہ کوئی انسان مثال دیتا ہے، موجودہ زمانے میں بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم کہنے والے جاہل ملیں گے۔ جاہل بول رہا ہوں کیوں؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہوا کی جیسا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کے جیسا نہیں ہے، کوئی مخلوق اللہ کی طرح، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے نہیں، تو کیسے ہوا کے ذریعے ہو گیا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ اتہام ہے۔ لیس لا یضرب لها الامثال، دین کے معاملے میں اس طرح کی مثالیں نہیں دی جائے گی۔ ولا تتبع فیہ الاہواء، سنت کے مقابل میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ سنت کے مقابلے میں آپ اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جس بات پر بھی عمل کرو گے آپ گمراہی میں جاؤ گے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَهُوَ التَّصْدِيقُ بِآثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیف ولا شرح
لا يقال لما وكيف. اب بتا رہے سنت کسے کہہ رہے ہیں؟ سنت کا معنی دین کو سمجھنا کیسے ہے؟ وهو التصدیق. سنت کو کیا کرنا ہے؟ تصدیق بآثار رسول اللہ. آثار کے معنی بھی سنت ہوتا ہے. اثر کی جمع آثار ہے، اس کا معنی بھی سنت، اس کے معنی بھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو سچا مانا جائے گا جس میں خبریں دی گئی ہے. خبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کئی طریقے کے ہوں گے، قرآن کی آیت کئی طریقے کے ہیں. ایک وہ جس میں خبر ہے تو خبر کو کیا کریں گے؟ سچا سمجھیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اس کو سچا سمجھیں گے. اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے، سچا سمجھیں گے. اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس کو سچا سمجھیں گے. جو خبر ہے اس کو سچا سمجھیں گے. اور جو تعلیم حکم ہے، نماز پڑھو، اس پر عمل کریں گے. جو کرنے کا دیا جا رہا اس پہ عمل کریں گے. جو چیز سے روکا جا رہا اسے روکیں گے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو تصدیق کرنے کا معنی، بغیر کیفیت کے بیان کرنے. اگر عقیدے کی بات آ جائے، اللہ کیسا ہے، اگر قرآن میں وہ چیز لکھا ہوا حدیث میں ہے تو بیان کریں گے، اور زیادہ نہیں بیان کریں گے. ولا شرین، جیسے اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ کرسی میں ہے نا، وسع آسمان عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کرسی میں ہے. تو کرسی میں اللہ رب العالمین کیسے ہے؟ بیٹھا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں بولیں گے بیٹھا ہے، گناہ ہے. یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھا نہیں معلوم. کیا بولیں گے؟ ہاں بھی نہیں معلوم. کیا بولیں گے؟ مستوی ہے. اللہ رب العالمین مستوی ہے. اور صحابہ کرام نے کہا الکرسی موضع القدمین. اللہ رب العالمین کا جو وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی میں جو کرسی کا لفظ ذکر ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کرسی اس کے پیر رکھنے کی جگہ ہے. کرسی میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اسی لیے مخلوق سے اللہ رب العالمین کو قیاس نہیں کیا جائے گا. اللہ نے اللہ کے تعلق سے عقائد میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو بلا کیفیت کے قبول کریں گے، اور اس کی کوئی شرح نہیں کریں گے، تفصیل نہیں بیان کریں گے. اگر تفصیل ہے تو بیان کریں گے، ورنہ جتنا سنت سے وارد ہے. اور یہ نہیں کہیں گے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق دے. ان مسائل کو جس میں سارے ائمہ تھے، جو سارے ائمہ کا عقیدہ ہے، منہج رہا ہے، سارے مسلمانوں کا پورے قرن اول سے لے کر آج تک، اللہ تعالیٰ اس طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. باطل پرستوں سے ہمیں دور رکھ، ہمیں بچائے، ہمارے ایمان کے دین کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.